وہ ہے تہذیب و تمدن. یہ چیپٹر نمبر 4 ہے. چھوٹا سا چیپٹر ہے، تھوڑا سا آپ کو سٹارٹ میں بورنگ لگے گا تہذیب و تمدن کو سمجھنے میں. اس کے بعد جب ہم مثالیں دیں گے اور مختلف تہذیبوں کی ایویلیویشن کریں گے اور اسلام اور مغربی تہذیب کا تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے تو انشاءاللہ پھر چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈیبل ہو جائیں گی. اصل میں یہ جو ٹرمز ہیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا. جو رائٹنگ بکس میں بھی ہوئی ہے، نوٹس میں بھی ہوئی ہے، وہ بھی تھوڑی سی ڈیفیکلٹ لگتی ہے. باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دا لیکچر چیزیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی. اچھا، تہذیب کسے کہتے ہیں؟ تہذیب اگر آپ کو پتہ ہو، سر اسٹارٹ کرتے ہیں ایک ایگزامپل کے ساتھ. چیزوں کو نریٹ کر کے کریں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا. تہذیب دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ فلانا آدمی یا فلانی لڑکی آپ میں سے فرینڈز ہوتی ہے کہ کافی تہذیب یافتہ ہے، کافی میچور ہے، اس کا ڈریسنگ سینس، اس کا پہناوا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا بات کرنے کا طریقہ تو کافی ہمارا وہ تہذیب یافتہ ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تہذیب کا جو لغوی معنی ہے نا، لغوی معنی ہے اسے کافی ہیں. مطلب کاٹنا، جیسے درخت ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں، پودے آپ ورک کر رہے ہوں اپنے چمن وغیرہ میں، آپ نے کوئی پودا وغیرہ رکھا ہو تو وہ جب اس کے پتے یا اس کی جو جڑیں آگے پیچھے ہوئی ہوتی ہیں تو وہ بہت رف سا لگتا ہے. لیکن جب آپ اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو وہ پھر ایک پیاری سی، یا آپ اگزامپل لے لیں ہیئر کٹ کی، بوائز کی، گرلس تو خیر نہیں کرتی، ان کے لیے ممنوع بھی ہے. تو لڑکے جب آپ دیکھتے ہیں ہفتے مہینے بعد جب بال کٹنگ کراتے ہیں، داڑھی وغیرہ سیٹ کراتے ہیں تو وہ ذرا پراپر اچھے لگتے ہیں، چھانٹنا سورے ہوئے لگتے ہیں. تو جو تہذیب کا لغوی معنی ہے اس کا یہی ہے، کاٹنا، چھانٹنا، خود کو سنوارنا. یا آپ کسی کمرے میں انٹر ہوتے ہیں تو اس میں جو کرٹنز ہیں وہ بکھرے ہوئے ہوں، بیڈ کی حالت خراب ہو، صوفے سے جو ہیں وہ جو متکے وغیرہ ہوتے ہیں وہ کھسکے ہوئے ہوں، الٹی سیدھی چیزیں پڑی ہوئی ہوں تو وہ بڑی رف سے لگتا ہے. لیکن جب آپ اس کے بعد اس چیز کو سنوار کر رکھتے ہیں، کمرے کو سیٹ کرتے ہیں آپ اپنے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یار اب یہ تہذیب میں ہے، سیٹ ہو گیا. تو تہذیب کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو کاٹ کر چھانٹنا، سنوارنا، سیٹ کرنا. تو اس کو ہمارے پاس تہذیب کرتے ہیں، اس کا اصطلاحی معنی ہے. اور جو اس کا ایک تو اس کا لغوی معنی ہے. اور اصطلاحی میں ہمارے پاس جو تہذیب کا مطلب ہے وہ ہے کسی قوم کے وہ نظریات جن پر وہ زندگی گزارتی ہے. ایک قوم جس نظریے پر، جس سوچ و فکر پہ کوئی قوم زندگی گزارتی ہے اس کو ہمارے پاس کہتے ہیں جو انر اسٹیٹ ہوتا ہے، جو انر ایک انسان کی بلڈنگ ہوتی ہے. جیسے کہ اب بینگ مسلم، ہم دیکھیں ہماری انر بلڈنگ کیا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، ہم نے حد سے فضول باتیں نہیں کرنی، ہم نے اپنی نظر کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ہمارے انر بلڈنگ ہے، ہمارا کانسیپٹ بنا ہوا ہے. تو یہ ہمارے پاس اصطلاح مطلب ہے کہ آپ کے جو افکار بنے ہوئے ہیں تو وہی افکار دیکھیں آپ آج جو کچھ کر رہے ہیں آج کو، تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا نظریہ ہے. ایک انسان کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، کوئی ایکٹ کرتا ہے معاشرے میں، کچھ بھی وہ ریپرزینٹ کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا افکار ہوتا ہے، وہ اس کا نظریہ ہوتا ہے، وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ اس کی انر مائنڈ کی بلڈنگ ہوئی ہوتی ہے. تو وہ اس پر بھی ہمارے پاس وہ ایکٹ کرتا ہے. تو انگریزی میں پھر ہمارے پاس جو تہذیب ہے اس کو کلچر کہتے ہیں. تو کلچر کا کیا مطلب ہے؟ وہی بات ہے، کلچر کا مطلب ہے کوئی بیج بونا، ٹھیک ہو گیا، یا کسی چیز کو جنم دینا، ٹھیک ہو گیا. تو وہ کلچر کیا ہوتا ہے آپ کا؟ تو تہذیب وہ کیا ہو گیا؟ وہ بیج بونا، وہ سوچ آپ کی جو کہ آپ کے ایکٹیویٹیز کو، جو کہ آپ کے نظریے کو، جو آپ کی زندگی کو، نظریات کو جو جنم دیتی ہے اس کو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں؟ تہذیب کہتے ہیں. اب تہذیب کے ساتھ ہمارے پاس دوسرا ٹرم ہے تمدن. تمدن کسے کہتے ہیں؟ تمدن کا جو عربی معنی ہے وہ شہر کو کہتے ہیں، شہر بسانا، شہری زندگی کو اپنانا، ٹھیک ہو گیا. تو اس کو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں؟ تمدن، جو اس کا عربی معنی ہے. لیکن ٹھیک ہو گیا، لیکن ہمارے پاس جو اس کا اصطلاحی مطلب ہے تو وہ اسے کہتے ہیں سویلائزیشن. تو تہذیب ہمارے پاس کیا تھی کہ وہ نظریہ جو آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے، سوچ،
اس کو ہمارے پاس تہذیب کہتے ہیں. اور تمدن ہمارے پاس کیا ہے کہ اس سوچ پر آپ جو زندگی گزارتے ہیں، اس سوچ پر امپلیمنٹیشن، جو آپ کا آؤٹر لک ہے، جو آؤٹر لک آپ کی ہے، اس کو تمدن کہتے ہیں. جو سویلائزیشن ہم دیکھتے ہیں نا کہ اسلامک سویلائزیشن ہے، تو سویلائزیشن کیا ہوتی ہے اسلامک؟ کہ اسلام میں اپنا کلچر ہے، اپنے کانسیپٹس ہیں، اپنی جو ہے توحید کا کانسیپٹ ہے، رسالت کا، آخرت کا، انبیاء کا اپنا کانسیپٹ ہے، مغرب کا ان چیزوں کے بارے میں اپنا کانسیپٹ ہے، ان کی اپنی سویلائزیشن ہے، ہندوؤں کی اپنی سویلائزیشن ہے، پھر مصر والوں کی اپنی ایجپٹ والوں کی اپنی سویلائزیشن تھی، زرتشت کی اپنی تھی. اب ہم تھوڑی سی یہاں پہ جو پرانی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں تہذیب و تمدن ہمارے پاس جب پڑھیں گے تو اس میں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. تو تہذیب کیا ہے ہمارے پاس؟ تہذیب کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی نظریہ آپ کا، کسی قوم کے نظریات جن پر وہ زندگی گزارتے ہیں. اور میں نے کہا کہ تہذیب کا مطلب ہے کسی چیز کو چھاننا، سنوارنا، اس کو بیسٹ اچھی پوزیشن میں لے کر آنا. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ انر انسان کے اندرونی افکار جو ہوتے ہیں وہ تہذیب وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا؟ تہذیب اسے کہتے ہیں. اور جو آؤٹر لک ہوتی ہے، جو آؤٹر ریپرزنٹیشن انسان کی کرتی ہے، وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس جو وہ عمل میں لے کر آتا ہے، جو انر چیز کو وہ پریکٹیکل کام میں لے کر آتا ہے، اس کو ہمارے پاس کہتے ہیں تمدن. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہمارے پاس جو ہے تہذیب و تمدن ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تہذیب و تمدن ہمارے پاس دو مختلف چیزیں، دو الگ الگ چیزیں، لیکن نہیں، تہذیب و تمدن ہمارے پاس بالکل ایک چیز ہے. کیسے ایک چیز ہے؟ تہذیب ہمارے پاس جو ہے وہ اصل میں فکر ہے، جو ہم سوچتے ہیں، میں نے آپ کو کہا، اور تمدن اس فکر کی ہمارے پاس کا اظہار ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ روح ہے، اور روح ہے اور روح ہمارے پاس جسم میں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یا جڑ ہے، پودے کی جڑ ہوتی ہے نا، روٹ، اور اسی روٹ سے ہمارے پاس کیا نکلتا ہے؟ پودا. تو جڑ کیا ہے؟ جڑ ہمارے پاس تہذیب ہے، اور تمدن کیا ہے؟ وہ پودا. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح روح ہمارے پاس کیا ہے؟ تہذیب ہے، اور جو جسم ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ تمدن. اسی طرح تہذیب ہمارے پاس کیا ہے؟ فکر ہے، کوئی سوچ، آپ کچھ سوچ ہوتی ہے، آپ کی اپنی کوئی سوچ ہوگی، وہ ہمارے پاس تہذیب ہے. پھر اسی سوچ پر، سوری ہاں فکر، وہ سوچ ہے، اسی فکر کو جب آپ اس کا اظہار کرتے ہیں، اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ہمارے پاس تمدن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور تہذیب و تمدن ہمارے پاس لازم و ملزوم ہے. مطلب ایک چیز ہوگی، لازم و ملزوم کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز دوسری چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. تو جو تہذیب آپ کی ہوگی تو اسی کے مطابق آپ ایکٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یا تہذیب دیکھیں آپ ایسے بھی سمجھ سکتی ہے کہ ایک انجینئر ہے، آپ کوئی بھی انجینئر ہے، آپ میں سے اگر کوئی ہے تو انجینئر ہمارے پاس کیا کرتا ہے؟ وہ سوچتا ہے، اور ہمارے پاس ایک اسکیچ بناتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی آرکیٹیکچر ہے، یا آپ کے پاس سول انجینئر ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک آپ کو کہیں کہ یار مجھے ایک گھر بنا کے دیں، 5 مرلے کا ہو، اور اس میں مجھے 4-5 کمرے چاہیے، ایک مجھے بیٹھک چاہیے، اس میں ایک کچن ہو، پھر ہمارے پاس اس میں زبردست ہمارے پاس کو ہے بیٹھنے سٹنگ ایریا ہو، اس طرح آپ اس کو بتا دیں گے. تو وہ انجینئر سوچے گا کہ میں نے اب اس 5 مرلے کو کیسے ہمارے پاس اس کو اسکیچ ڈاؤن کرنا ہے. تو جب وہ اس کو اسکیچ ڈاؤن کرے گا تو وہ کیا ہو گیا؟ اس کو ہمارے پاس ایک تہذیب کہتے ہیں. آپ تہذیب کو سمجھیں کہ وہ اسکیچ، وہ سوچ، وہ فکر، وہ کیا ہو گئی؟ وہ ہمارے پاس ڈرا کرنا، اس کا نقشہ، وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس تہذیب ہے. پھر کیا ہوگا؟ اس جو نقشے پہ آپ بلڈنگ کریٹ کریں گے نا، اس نقشے پہ آپ جب بلڈنگ کریٹ کریں گے تو وہ بلڈنگ بنانا آپ کا کیا ہے؟ تمدن ہے. ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ یہ چیزیں دیکھیں، یہ چیزیں 2-3 بکوں سے اپنے نوٹ سے میں نے مکس کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ کچھ سمجھ آئی ہے کہ تہذیب و تمدن کسے کہتے ہیں، وہ تہذیب و تمدن کیسے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. گڈ. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہی تہذیب آپ کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو سوچ کو کہتے ہیں. اس سوچ پہ جب آپ ایکٹ کرتے ہیں نا تو وہ ہمارے پاس اس ایکٹنگ کو اس پر ایکٹ کرنا ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے پاس اس کی تمدن ہے. اور یہ ہمارے پاس اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے پر، میں نے کہا آپ کو کہ لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم آتے ہیں مشہور تہذیبوں کی طرف کہ دنیا میں ہمارے پاس پاسٹ میں بہت سی مشہور تہذیبیں ہمارے پاس گزر چکی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جس میں سب سے پہلے اور سب سے پرانی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایرانی تہذیب.
اب ایرانی تہذیب کیا تھے؟ وہ ہمارے پاس ایک مذہب پہ ڈیپینڈنٹ تھے، وہ ایک مذہب پہ یقین رکھنے والے تھے، ایمان لانے والے تھے۔ ان کی جو سوچ تھی، جو ان کا تہذیب تھی، وہ تھی زرتشت۔ اب زرتشت کیا ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہیں 1000 سال، مطلب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1000 سال پہلے یہ لوگ گزر چکے ہیں، اور وہاں سے ہمارے پاس ایک چلتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ان کا سوچنا کیا تھا؟ اب یہ آگ کے ماننے والے تھے، اب آگ کے ماننے والے تھے، ان کے لیے آگ سیکرڈ تھی۔ تو جس چیز آگ سیکرڈ تھی، مطلب ان کے دماغ میں، ان کی تہذیب میں، ان کے جو افکار تھے اس میں آگ سیکرڈ ہے۔ اب آگ کی وہ کیا کرتے تھے؟ پوجا کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آگ کی پوجا کرنا، آگ کو خدا سمجھنا، ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے پاس زرتشت کی جو تھی تہذیب تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ہمارے پاس اب ان کی آگ کو انہوں نے اتنا سیکرڈ بنایا ہوا تھا کہ وہ جب ان کے ہاں کوئی فودگی ہوتی تھی تو اس کو ہمارے پاس وہ جلاتے نہیں تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ اس سے وہ جو آگ ہے وہ پلیت ہو جاتی ہے، وہ گندی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انسان ہمارے پاس اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں، وہ گناہ گار ہے، تو اس سے ہمارے پاس ہماری جو سیکرڈ آگ ہے وہ ہمارے صرف پوجنے کے لیے، تو ہم نے ان کو جلانا نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے بعد ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ ہمارے پاس انسان کو زمین میں دفن بھی نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں آج کل، دیکھیں ہم کہتے ہیں نا، کرسچنز دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دفن کرتے ہیں۔ مسلمز کیا کرتے ہیں؟ دفن کرتے ہیں۔ یہودی کیا کرتے ہیں؟ موسٹلی یہودی دفن کرتے ہیں۔ ہندوز کیا کرتے ہیں؟ ہندوز جلاتے ہیں، وہ ایشز جو ہے وہ اپنے پھر دریا میں، ان کا اپنا کانسیپٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارے پاس ان کی تہذیب تھی۔ لیکن زرتشت تو نہ زمین میں دفن کرتے ہیں، نہ اس کو آگ لگاتے ہیں، کیونکہ آگ کو وہ اتنا سیکرٹ سمجھتے ہیں، اور زمین کو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر زمین میں ہم نے اس لاش کو دفن کیا تو اسے زمین ناپاک ہو جاتی ہے، اور آگ میں جلانے سے آگ بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک گہرے کنویں میں وہ جو لاش تھی اس کو لٹکا دیتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ جو گدھ تھے، جو پرندے، جو جانور کھانے والے ہوتے ہیں، انسانوں کو میٹ فلیش کھانے والے ہوتے ہیں، تو وہ آ کے ان کو کھا جاتے تھے۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ آپ کے لیے ایرانی تہذیب تھی، جو ان کی فکر تھی۔ ان کی فکر میں کیا تھا؟ میں نے آپ کو کیا کہا؟ ان کی فکر یہ تھی کہ آگ اور زمین سیکرڈ ہیں، تو وہ آگ میں یہاں تک کہ اس کو پوجنے میں اتنے انوالو ہو گئے تھے کہ وہ ہمارے پاس جو اپنی تدفین ہے، چاہے ان کا باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے، اس کو دفن بھی نہیں، بلکہ وہ اس پر چھوڑ دیتے تھے، کنویں میں ہمارے پاس اس کو لٹکا دیتے تھے۔ تو یہ ہمارے پاس ان کی افکار تھی، ان کی تہذیب تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس یونانی تہذیب آئی۔ یونان کی تہذیب ہمارے پاس وہ کیا تھے؟ وہ بت پرست تھے۔ ہر چیز کو ہمارے پاس اس کی انہوں نے پکچر یا اپنا آئیڈل بنایا ہوا تھا، اور وہ اس کو پوجتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ویسے اب ان کے پوجنے میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں تھیں۔ سمندروں کا دیوتا ان کا اپنا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح اسلحہ سازی کا دیوتا انہوں نے، جیسے آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا کہ عربی جو تھے وہ جاہلیت سے پہلے ان کے 3 تھے بت تھے، لات، منات اور عزا۔ اب لات کا اپنا فیچر تھا، حالانکہ یہ لوگ تھے، نیک لوگ تھا۔ لات ایک نیک عورت تھی، ایک نیک لوگ تھے جو کہ حاجیوں کو پانی پلاتی تھی، تو وہ عورت فوت ہو گئی تو اسی جگہ پہ انہوں نے لات بنا دیا۔ پھر عزا کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت عظمت والا ہے، تو وہ انہوں نے لا کے خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھا ہوا تھا، اور اس سے مانگتے تھے، اس کو سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ باتیں ان میں تھیں۔ تو اسی طرح یونانی تہذیب میں بھی بت پرستی ہے۔ وہ ہمارے پاس انہوں نے، میں نے کہا، انہوں نے اپنا سمندر کا جو دیوتا بنایا ہوتا ہے اسے وہ پوسیڈن کہتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس طرح ہمارے پاس جو اسلحہ سازی کا جو ہمارے پاس اس کا وہ تھا ہیفاسٹس۔ ہیفاسٹس کو ہمارے پاس وہ ان کا اسلحہ سازی کا دیوتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر ان کی اپولو، ایک اپولو انہوں نے بنایا ہوا تھا، ایک دیوتا تھا جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ جو سورج ہمارے پاس، سن کی جو حرکت ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپولو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ان کے بے شمار بت ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ کا ایمان اسلامی تہذیب پر، توحید پر نہیں ہوتا، وہ علامہ اقبال نے، میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ وہ ایک شعر تھا ان کا کہ یہ ایک سجدہ جو تجھے گراں لگتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ جو ایک سجدہ دو، ایک اللہ تعالیٰ، جس لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین نہیں کرتے، تو وہ انسان کو 1000 سجدوں سے، ایسے 1000 بتوں سے، ایسے 1000 خداؤں سے، وہ انسان کو ایک سجدہ، ایک اللہ تعالیٰ کے جو ڈائریکشن ہے وہ بچاتی ہے۔ تو جو یونانی تہذیب تھی وہ وہی بات تھی، بت پرست تھے، اور ان کا جو بڑا تھا وہ افلاطون تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟
تو وہ اچھا پھر ان میں ہمارے پاس ہٹلر والی بھی ایک عادت تھی یہ یونانیوں میں، کہ وہ ہمارے پاس کسی بچے کو ہمارے پاس اگر وہ نقصان ہی دے کہ انسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انسان پر جب تکلیف آتی ہے، انسان پر جب وہی بات ہے جب اس کا انسان اللہ تعالیٰ اس کا ٹیسٹ لیتا ہے تو اس کی اولاد میں، اس کو مال میں، اس کی زندگی میں تھوڑی بہت سختیاں لے کر آتے ہیں کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو ایرانی جو افلاطون تھا، جو ان کا ہیڈ آف دا لیڈر کا ہیڈ تھا، تو وہ کیا کرتا تھا کہ جو بچہ انسان ہے کوئی معذوری کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اگر گونگا پیدا ہوا ہے یا اس کی ایک آنکھ کام نہیں کر رہی یا کان سنائی یا زبان بولنے کا مسئلہ ہے یا اس کے کوئی اور ایشوز ہیں، تو وہ اس کو ہمارے پاس زندہ نہیں چھوڑتے تھے، اس کو مار دیا جاتا تھا ہٹلر کی طرح، کیونکہ ہٹلر بھی ہمارے پاس آرین کا قائل تھا کہ آرین جو آرین جو لوگ ہیں وہ سمجھتے تھے جو وائٹ پیپل گرینش آئس والے، تو یہ نایاب لوگ ہیں، یہ نایاب نسل ہے، تو وہاں کے ان کی جو ہمارے پاس جو ریپروڈکشن تھی اس پر بھی اس کا فوکس تھا۔ اس کے علاوہ وہاں بھی جرمنی میں بھی ہٹلر کی ایرا میں جب ہمارے پاس بچے اخوا دیکھوا پیدا ہوتے تھے، مطلب ان میں کوئی ایشو ہوتا تھا تو وہ اس کو بھی قتل کروا دیتا، جس طرح افلاطون نے یا جس طرح یونانی تہذیب میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس طرح ہمارے پاس جو تیسری ہمارے پاس جو پرانی بہت پرانی تہذیب ہے وہ مصری تہذیب ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ملٹیپل ٹائم آیا ہوا ہے، جس کا ہیڈ ہمارے پاس جو ہے فرعون تھا، اور وہ خود کو ہم سیلف بادشاہ سمجھتا تھا، لیکن میرے اللہ نے پھر اس کو ایسی موت دی کہ ایک مچھر اس پر مسلط کر دیا تھا، او سوری اچھا وہ تو نمرود تھا، نمرود کو اللہ تعالیٰ نے اس پر مچھر نے مسلط کر دیا تھا، اس کے ناک میں مچھر گھس گیا تھا، تو وہ اس کو اتنی اس کی اوقات نہیں تھی کہ پھر وہ اس کو نکالتے اور اس کی موت کی باعث بنے تھے۔ فرعون کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پار کر کے تھے سمندر، فرعون نے اپنا لشکر اتارا، اللہ تعالیٰ نے پانی چھوڑ دیا، اس نے پھر اس ٹائم بہت توبہ کی لیکن ٹائم گزر چکا تھا۔ تو مصر میں ہمارے پاس فرعون تھا، اور فرعون کا ذکر آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ وہ فرعونیوں کے ساتھ بڑی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا، ان کی بیویوں کے ساتھ بے حیائی کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، اور ان کی عورتوں کو وہ زندہ رہنے دیتا تھا، تاکہ یہ جا کے بعد میں میرے ہی گھر میں یا میرے لیے ہی وہی بات ہے کہ سورس آف اس کی جو عمل کرتا تھا یا اس بچے پیدا کرنے کے لیے، تو وہ ہمارے پاس اس لیے چھوڑتا تھا، ایک سال وہ لڑکوں کو چھوڑتا تھا، اور ایک سال اگلے سال جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو قتل کرتا تھا، کیونکہ فرعون کو پتہ تھا کہ یہیں موسیٰ پیدا ہوگا، ایک آدمی پیدا ہوگا جو اس کے اگینسٹ ہوگا اور جو اس کے اگینسٹ کھڑا ہوگا اور وہ اس کو مارے گا، لیکن اللہ کا ٹیسٹ تھا، اللہ نے اس کے ساتھ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رکھنا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے بچوں کو مارنا تھا، لیکن پھر وہی ہوا، قرآن مجید میں ہے واقعہ، صورت قصص میں، صورت انبیاء میں، صورت طٰہٰ میں ڈیٹیلڈ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو مدر تھیں انہوں نے ان کو دریائے نیل میں چھوڑ دیا صندوق میں ڈال کے، اور وہ فرعون کے جو لوگ تھے، گھر کے لوگ تھے، انہوں نے پکڑ لیا اس کو، دیکھا تو بچہ تھا، تو آسیہ بی بی کو دکھایا، آسیہ بی بی صحابہ ہیں آپ کو بائی دا وے، فرعون کی جو بیوی تھی، کیونکہ وہ آخر میں موسیٰ علیہ السلام کی پر ایمان لے آئی تھی، اور ان کا ڈیڈلی واقعہ ہے، بہت ڈیڈلی واقعہ ہے، وہ بھی صورت آئی تھنک سو قد سمع اللہ ہے 28واں سپارہ ہے، اس کی آخری جو صورت ہے اس میں ہمارے پاس وہ مینشن ہے، بہت ہی زبردست اور بہت ہی وہ بات ہے، ان کا ایمان افروز واقعہ ہے، اور نبی کریم کی حدیث بھی ہے کہ آسیہ بی بی جو ہوں گے ان کا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا قیامت والے دن۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، جب آسیہ بیوی نے ان کو دیکھا تو وہ پسند آ گئے تھے، فرعون اپنی بیوی آسیہ سے ڈرتے تھے، تو وہ مطلب اتنا بڑا خود کو فرعون اور خدا سمجھتا تھا، تو اپنی بیوی تو انہوں نے کہا کہ مجھے پسند ہے، تو اسی سال ہمارے پاس جو موسیٰ علیہ السلام آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی زبان تھوڑی سی لغزش تھی، تھوڑا سا وہ رکتے تھے، تو وہ دعا بھی ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو یہ اسی میں جو علماء ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کمپین کے لیے موسیٰ علیہ السلام نکلے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان کی بات کی کہ اللہ میری جو زبان ہے وہ سیدھی ہو جائے، تو وہ فرعون نے کس طرح ٹیسٹ لیا تھا، فرعون ڈرتا تھا، اسے پتہ تھا کہ موسیٰ نے پیدا ہونا ہے اور میرے اگینسٹ کھڑا ہوگا اور میرا اختتام اسی سے ہوگا، تو فرعون نے وہی بات ہے کہ ایک ہاتھ میں کوئلہ رکھا اور ایک ہاتھ میں دوسری چیز رکھی، تو اور موسیٰ علیہ السلام کا ٹیسٹ کیا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کیا کس کو اٹھاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو انہوں نے کوئلہ اٹھا کے اپنی منہ میں ڈال لیا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کیا تھے، وہ جو ان کی زبان میں تھوڑی سی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اٹکتے ہیں، تو وہ اٹکیلا پن جو تھا ان کی زبان میں تھوڑا سا تھا، تو یہ ہمارے پاس جو تھا وہ مصری تہذیب تھی،
جو کہ فرعون پہ تھے، اور وہ بھی فرعون ان کا خدا تھا، وہ فرعون خود کو خدا سمجھتا تھا، اور پھر اس کا غرق ہونے کا واقعہ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل میں کیسے ہوا، میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ ہمارے پاس جو تھی وہ فرعونی جو تہذیب تھی، ان کی سویلائزیشن ہمارے پاس یہی تھی کہ وہ فرعون پر ہمارے پاس ایمان رکھتے تھے. فرعون انہیں خود سے خدا بنایا ہوا تھا. پھر جو چوتھی ہمارے پاس مشہور ہے، ہمارے پاس عرب کی جو جاہلی تہذیب تھی، وہ اس کی جو بیسک بنیاد تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو آج یہودی بھی مانتے ہیں، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مسلمس بھی مانتے ہیں. ہمارا بھی جو قائد تھے، ہیڈ تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے. اسی طرح کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق. اسماعیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام سے جو بنی اسرائیل تھے، اور یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے، اور اس میں سے یوسف علیہ السلام، اور پھر جو بھی ہیں 12 بیٹے جو ان کے تھے، تو وہ ہمارے پاس بنی اسرائیل کہلاتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو یہی جاہلیت تھی، لیکن عرب والے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ لات، منات اور عزا پر بھی ایمان لاتے تھے. یہ ان کی تہذیب تھی، اور یہ ہمارے پاس چل کے ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، چھویں ہمارے پاس تہذیب ہے، وہ ہمارے پاس اسلام کی ہے، جو کہ ہم پہلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کوئی چند عبادات کا نام نہیں ہے، رسومات کا نام نہیں ہے. جو رسم ہے ہمارے پاس، جو عبادات ہیں ہمارے پاس، وہ اسلام ہمارے پاس پورا ایک سسٹم ہے. اسلام آپ کو بیٹھنے، اٹھنے، چلنے، اخلاق، عمل، عبادات، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، جسٹس سسٹم، سب ہمارے پاس، اکاؤنٹیبلٹی، سب ہمارے پاس اسلام میں، اسلام کی تہذیب میں موجود ہے. جس کا جو کلمہ ہے، جس کا جو وہ ہے بیسک ایٹریبیوٹ ہے، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ. توحید کے کانسیپٹ پر، قیامت کے کانسیپٹ پر کہ انسان نے ایک بار پیدا ہوا ہے، پھر اس نے پیدا ہونا ہے، آخرت کے کانسیپٹ پہ ہمارے پاس بلیو کرتا ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے چھویں ہمارے پاس کون سی تہذیب تھی؟ اسلامی تہذیب. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس جو ایشو ہے ہمارے پاس، اچھا بائی دا وے میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ یہ کافی ٹھیک ٹھاک امپورٹنٹ کوسچن ہے، کیونکہ میں اس کی ریپیٹیشن دیکھ رہا تھا. تو یہ 2006 سے لے کر ابھی تک تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دفعہ یہ کوسچن تقریباً آ چکا ہے. 2006 میں بھی یہ کوسچن آیا تھا، 2009 میں بھی یہ کوسچن آیا تھا، 2012 میں یہ کوسچن آیا ہے، 2014 میں یہ کوسچن آیا ہے، 2016 میں یہ کوسچن آیا ہے، 2018 میں کوسچن آیا ہے، 2019 میں کوسچن آیا ہے. پھر یہ میرے خیال میں یہ لاسٹ 5-6 باروں میں بھی جو میرے پاس ڈیٹا ابھی اویلیبل نہیں، اس میں بھی ایک آدھ بار خواہ مخواہ آیا ہوگا. تو 8-9 بار یہ کوسچن آ چکا ہے. تو یہ اس کی ہمارے پاس امپورٹنس شو کی جاتی ہے. اور اس میں ہمارے پاس بیسکلی پوچھا آپ سے ایزیلی جاتا ہے کہ تہذیب و تمدن سے کیا مراد ہے، اور اسلامی تہذیب کی خصوصیات، جو کہ ہم تھوڑی دیر میں کرنے والے ہیں، جو کہ آلریڈی آپ کو پتہ بھی ہوگی، میں آپ کو صرف ریوائز کرواؤں گا. اچھا، اس کے علاوہ اسلامی تہذیب کی بنیادی خصوصیات بتائیں، وہ بھی مطلب یہ 2018 میں آیا تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر اسی طرح 2019 میں دوبارہ آیا تھا کہ اسلامی تہذیب کی اہم خصوصیات کے طور پر اسلام کے نظام اخلاق پر تفصیلی نوٹ لکھیں. تو کوسچن ڈائریکٹلی اور سمپل آ رہے ہیں، لیکن ریپیٹیشن ہمارے پاس یہ کوسچن کی کافی بار ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر اس کوسچن کا دیکھیں ہم نے پہلے کیا کیا، تہذیب و تمدن کو ڈیفائن کیا. پھر تہذیب و تمدن کو ہم نے دیکھا کہ اس میں فرق کیا ہے. مطلب فرق تو کوئی نہیں تھا، لیکن تہذیب و تمدن لازم اور ملزوم ہے، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ابھی تک 6 ہمارے پاس جو میجر تہذیبیں گزر چکی ہیں اور جو ہیں وہ ہم نے اسٹڈی کی. اب ہم آتے ہیں مغربی تہذیب کے اوپر. جو 7ویں تہذیب ہمارے پاس مغربی تہذیب، اور اس کا جو اثر ہوا ہے مسلمانوں پر. دیکھیں مغربی تہذیب میں ہمارے پاس اچھی باتیں بھی ہیں اور بری باتیں بھی ہیں. مغربی تہذیب میں اور جو اسلامی تہذیب میں، اس پہ کافی چیزیں ہمارے پاس اکٹھی بھی ہیں، باہمی بھی ہیں، جو کہ ہم ایک دوسرے کی مانتے ہیں، اور جو کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ پک کریں، مطلب اس چیز کو پک کریں. لیکن جو مغربی تہذیب ہے اس کا اثر پاکستان پہ، مسلمانوں پہ بہت نیگیٹو ہوا ہے، اسلامی تہذیب پر بہت نیگیٹو ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ مغربی تہذیب چاہتی ہے کہ ہم چوز اینڈ پک نہ کریں، بلکہ ایک طرف ہو جائے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو بھول جائیں. کیونکہ دیکھیں مغرب ہمارے پاس اس کا رائز کب ہوا؟ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 571 میں نبی کریم کا بعثت ہوئی، وہ پیدا ہوئے. 611 10 میں انہوں نے، یا 610 میں انہوں نے اپنے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا. اور یہاں سے مسلم ایرا سٹارٹ ہوتا ہے ٹل ہمارے پاس
خلیفوں کا دور آیا، 30 سال انہوں نے لیڈ کیا، 4 خلفاء ہمارے پاس ہے، پھر اس کے بعد عباسید، اور پھر نہیں اس کے بعد 2 ہمارے پاس بڑی مسلمانوں کی وہی بات ہے ٹینیور گزرے ہیں. ایک کو کہتے ہیں عباسی، عباسی کا ایرا تھا، ایک امید، سوری امید اینڈ عباسد. ٹھیک ہو گیا، پہلے امید گزرے، پھر عباسد گزرے، پھر اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی ڈائنیسٹیز ہمارے پاس ان دا فارم آف چلتی رہی، لیکن پیک دور ہمارے پاس رہا 1300 تک، 1200 کے مڈ تک. 1200 کے مڈ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ رینائسنس ہوتا ہے. رینائسنس ہوتے ہیں دوبارہ جنم ہونا. دوبارہ جنم کس چیز کا ہوا؟ مغرب کا ہوا. اور مغرب نے کس طرح جنم لیا، یہ ہے ہمارا نیکسٹ ٹاپک. ہمارا اگلا چیپٹر ہے ہاں اسلام اور دنیا. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مغرب نے مسلمانوں کا ڈیٹا، مسلمانوں کی تعلیمات، مسلمانوں کی انوینشنز کو یوز کر کے دوبارہ ریوائول کیا، اور مسلمانوں میں کیا چھوڑ دیا؟ مسلمانوں میں فتنہ چھوڑ دیا، ان دا فارم آف عورت، in the form of media, in the form of democracy, in the form of mistrust, unity. اس چیزوں کو in the form of سرمایہ دار نظام، زکوٰۃ کو روکنا، سود کو بڑھاوا دینا. تو اس کے ذریعے رینائسنس کے بعد مسلمان کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا، اور وہ ڈاؤن فال پھر آ کے اینڈ ہوا جب ترکی کی جو خلافت تھی ورلڈ وار 1 میں 1919 میں، جب وہ ترکی بھی ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اور ٹوٹل مغربی دور ہم پر آ گیا. تو مغرب ہمارے پاس وہ بات ہے کہ ہمیں پک اینڈ چوز پر ہمیں نہیں دیتا، کہ ہم مطلب مسلمان چاہتے ہیں کہ جو اچھی باتیں ہیں ہم اس کو پک کریں، اور جو بری باتیں ہیں جیسے کہ سود، جیسے کہ سرمایہ کاری میں معدنیت، ٹھیک ہو گیا، یا جیسا کہ ڈیموکریسی، اور جیسے اس کے علاوہ اور بھی آئیڈیالوجی میں ازم، فاشزم، یہ چیز ہمارے پاس مسلم نہیں چاہتے. لیکن جو مغرب ہے انہوں نے مجبور ہمیں کیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ رینائسنس کے بعد ان کا زور بڑھا اور مسلم کا زور کم ہوا، جس کی وجہ سے ہمیں فورس کیا گیا. خلافت کی جگہ ہم نے جمہوریت اڈاپٹ کر لی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیموکریسی اڈاپٹ کر لی. ہمارے اخلاق انہوں نے بگاڑ دیے. وہ کس طرح؟ میڈیا کے تھرو. وہ کس طرح؟ عورتوں کی فحاشی کے تھرو. ٹھیک ہو گیا، اور وہ ہم دیکھتے ہیں ان دا فارم آف ہر چیز. اور وہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کا فیس بک، آپ کا ٹک ٹاک، اس کے علاوہ آپ کی جو سائٹس ہیں، آپ کی موویز ہیں، اور موویز میں پھر وہ ولگر توپ، جو ولگر کام ہے، تو وہ مسلمانوں میں. اور اس کے علاوہ زنا، پریکٹیکلی بھی اور تھرو ڈکٹیشن بھی ہمیں مفلوج کر چکے ہیں وہ لوگ، اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں. آج اپنی ٹرینڈز دیکھیں، آج اپنی ڈریسنگز دیکھیں، یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ ساری وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لانگ کا رواج شروع ہوا تو آپ لانگ کپڑے پہننا شروع کرتے ہیں. شارٹ کا رواج شروع ہوا، شارٹ. بازو کٹ کا تو بازو کٹ، پینٹ کا، جینس کا، نیم اے تھنگ. جو صحابہ کی زندگی ہے، جو ہماری امہات کی زندگی ہے، وہ ہم بھول چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تعلیم میں جو دین سیکھنا ہے وہ ہم بھول چکے ہیں، اور ہماری تعلیم میں سیکولرزم آ چکا ہے. ہمارے بچے، یونیورسٹی کے بچے آج سیکولر ہو چکے ہیں. ان کو احادیث نبی، یہاں تک کہ وہ تو ابھی قرآن کے ایویڈنس کو بھی بھول گئے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اب وہاں پہ ان کی اتنی شبہات آ چکی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ خلافت نبی کی ختم نبوت کی کانفرنسز ہوتی ہیں. قادیانیوں کو اتنا زور ہو چکا ہے، ہمارے مسلمان لڑکے، جوان لڑکیاں اتنی بہراوری میں اتر آئی ہیں کہ ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی، ہمارے پروفٹ، جو اپنا بیسک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نبی کریم آخری، اس کا مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم رسول ہے، نہیں. نبی کریم آخری رسول ہے ہمارے، ان کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا. قرآن میں بیشتر بار ایویڈنس آ چکے ہیں، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ سارے ایویڈنسز ہیں. لیکن وہی بات جب آپ آج میں دیکھیں، میں آپ کو کبھی کبھی اگزامپل دیتا ہوں اپنے کزنس کی. اسلام آباد میں میرا کزن ہے، حمزہ ان کا نام ہے. وہ جو لائبل بھابھی تھی، میں آپ کو کل آپ کو جو وہ فنی سا واقعہ کیا ہے کہ لائبہ کی جگہ میں نے ان کو میسج کر دیا تھا. تو میں ان کے حالات دیکھتا ہوں نا، وہ کبھی کبھی مجھے چیزیں شیئر نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کو پاکستان کے حالات، رمضان میں اس نے مجھے ویڈیو کال کی تھی. تو ان کے بیریئر، وہ رہتے بیریئر ٹاؤن میں، تو بیریئر فیز 4 کے حالات مجھے دکھا رہا تھا.
آپ یقین نہیں کریں، لٹرلی رمضان کے مہینے میں تاک راتوں میں وہاں پہ جو پروسٹیچیوٹس ہوتی ہیں کھلے عام گھوم رہی تھیں، اور لڑکے گاڑیاں روکتے تھے، ڈیل ہوتی تھی ان کی، اور وہ لے کے جاتے تھے. انہوں نے اس نے لٹرلی مجھے ویڈیو کال پہ یہ سب کچھ دکھایا. رمضان کو وہاں پہ یہ رسپیکٹ ہے. سانگز عام، مطلب جو رمضان کا جو سیکریٹزم یہاں پہ منایا جاتا ہے نا، کے پی کے لوگ جس سیکریٹ طریقے سے رمضان میں کہتا ہوں گزارتے ہیں، تو ویسا کہیں نہیں ہے، ویسا میں نہیں مانتا. یہ میں ریجنلزم کی یا پروونشلزم کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہی ایک بات کہتے ہیں کہ رمضان جانے اور پٹھان جانے. ٹھیک ہو گیا، تو یہ بات ہے. تو وہاں پہ دیکھیں، یہ بات یہاں اس طرف نہیں لے جانی چاہیے، بات اس طرف لے جانی چاہیے کہ آج کا ینگسٹر، آج کے مسلمان کو زنا تو چھوڑیں، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ میں رمضان میں یہ حرکتیں کر رہا ہوں. اور اس میں اسٹیٹ شامل ہے. بیریا ٹاؤن میں کوئی پولیس، کوئی چھاپے وغیرہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو بس ہے، بس ایک اسٹیٹ ہے، ایک سوسائٹی ہے جو کہ بنی اس کام کے لیے، بنی اس نام پہ. تو یہ ہمارے پاس مغرب کے اثرات ہیں، اور وہ ہمیں پک اینڈ چوز کے لیے نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر لینا ہے تو آپ سب کچھ، اپنی ساری آئیڈیالوجیز اڈاپٹ کرنی ہے. اور آج دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں. کرنٹ افیئر میں آپ کو اس چیز سے لنک کرتا ہوں. ٹرمپ آپ دیکھیں، ٹرمپ وہاں پہ فلسطینیوں کے خون بہا رہا تھا. ٹرمپ وہاں پہ لیبنیز، اسرائیل کے ساتھ یوں ہو کے لیبنیز کے سیریا میں اس نے قسم قسم کی جینوسائڈ کیے ہیں. یہاں پہ آپ کا نام شہباز شریف کھڑا ہو کے اسے کہتا ہے، وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یو آر اے ویری گڈ مین، آپ میرے لیے ایک آئینہ ہیں، اور میں آپ کو نامینیٹ کرتا ہوں پیس پرائز کے لیے. تو یہ آپ کی افکار، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی آئیڈیالوجی ہے. اب ایران پر برا وقت پڑا ہوا ہے. اب ان مسلمس کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد ترکی کا نمبر ہے، کیونکہ اسرائیل نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. احادیث سے یہ بات پروون ہے، اور یہ اسرائیل میں پھیلنا ہے. ایران آ چکا ہے، انہوں نے فلسطین کا بیڑا غرق کر چکا ہے، لبنان میں آج کل وہ بیڑا غرق کر چکے ہیں، سیریا کو ڈسٹروائے کر چکے ہیں. اس کے بعد ترکی کا نمبر ہے، اور ترکی کے بعد آپ کا نمبر ہے. یہ لکھ کے لے لیں مجھ سے. تو ابھی جب ان کو وقتہ پڑا ہوا ہے، ابھی جب اسرائیل نے ڈیٹرنس شو کی ہوئی ہے، تو آپ کیوں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے؟ کیوں آپ نے شیعہ سنی کا ایشو بنایا ہوا ہے؟ آپ اگر آج آنکھیں دکھا دیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. یہ جو اسرائیلی ہیں، یہ مسلم سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہی بات میں ایک انالیسس سن رہا تھا کہ جب تک انہوں نے رات کو مسلمان نہ مارے ہوں تو ان کو نیند نہیں آتی. ان کا ایک ہی موٹو ہے، صرف ان کو ختم کرنا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں یہ چیز، نیوکلیر وار تک کے تیار ہیں، لیکن مسلمان کی ایگزسٹنس کو اس انہوں نے ختم کر رہے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا دشمن، جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہوا ہے نا کہ یہود اور اسرائیلی، سوری، عیسائی اور یہود آپ کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. اس طرح ان کو بھی پتہ ہے کہ مسلمز ہمارے لیے کبھی بھی سیف زون نہیں ہے، اور وہ کر رہے ہیں اپنا کام بہت اچھے طریقے سے. اور ہم کو نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم کو انہوں نے پک اینڈ چوز پہ لگایا ہوا ہے. ہم ان کی آئیڈیالوجی میں فارم آف ڈیموکریسی، ہم ان کے سیکولرزم میں گھسے ہوئے ہیں. ہم ان کا سرمایہ کاری جو کیپٹلزم ہے اس کو چلا رہے ہیں. ہم ان کا ربا، سود کا سسٹم ہمارے یہاں چل رہا ہے. سب ٹوٹلی میڈیا کا یلغار. ہمارے بچے بچیاں اپنے دین، ایمان، حدیث کے منکر ہو چکے ہیں. تو یہ آپ کے حالات ہیں. امید ہے کہ یہ آپ کو ساری باتیں آپ کے پلے پڑ رہی ہوں گی. آپ اپنے کانٹمپرری میں لگائیں، کوئی بھی بچہ یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا. آپ سب 18+ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب ماسٹرز BS کر کے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ سارے انالیسس آپ خود کر سکتے ہیں. آپ نے صرف لنکس کرنے، آپ نے صرف جوڑنا ہے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس اسلام تہذیب میں ہمارے پاس جو مغرب کے اور اسلام کے جو ریلیشنز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس بات آتی ہے اسلام اور جو مغربی تہذیب ہے. اس کے درمیان میں آپ سے کبھی کبھی پوچھ جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں ڈفرینس آپ کا کیا کریں، کہ آپ کا ڈفرینس کیا ہے. یا کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ اسلام اور اسلامی تہذیب میں اور مغربی تہذیب میں کامنالٹیز کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا. کامن اور ڈفرینس، یا کوشچن کبھی کبھی آ سکتا ہے کہ تہذیب اسلام، سوری، تہذیب و تمدن کسے کہتے ہیں، اور اسلام اور مغربی تہذیبوں کا کمپیریزن کریں تو آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے. تو آپ کو مجھے ایک منٹ، ایک سیکنڈ دیجیے، پانی پیتا ہوں تھوڑا سا. اچھا جی، تو آپ نے پھر کمپیریزن کرنا ہوگا. تو دیکھیں، اسلامی تہذیب کو جو ہے
اس کا اور مغربی تہذیب کا ڈفرینسز، اس کے پوائنٹس ہیں، 10 12 پوائنٹس ہیں جو آپ کے پاس ورلڈ ٹائم کی بک ہے حافظ ارشد اقبال چدھری کی، اس سے میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ یہ والا ٹاپک آپ وہیں سے کریں، یہ والا ٹاپک آپ وہاں سے نہ کریں، کیا نام ہے، چوتھائی کی بک سے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو لٹرری چیزیں ملیں گی، اور لٹرری چیزیں جو ہے آپ کو بالکل مشکل کر دے گی، کیونکہ جب آپ تہذیب و تمدن اٹ سیلف اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ بالکل پھر جائیں گے۔ میں نے آپ کے لیے ٹاپک تھوڑا سا ایکسائٹنگ، تھوڑے سے واقعات، تھوڑی سی چیزیں کنیکٹ کر کے کی ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہوں۔ آپ اگر رف ریڈنگ دیں گی وہاں سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا بور ہو، کتنا سوکھا ہوا ٹاپک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ وہی چدر والی بک سے کریں۔ اچھا، تو اسلام اور مغرب کی جو درمیان جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے کہ اسلام ہمارے پاس جو تہذیب ہے، بک کا نام وہی اسلامیات کی بک ہے نا، اسلامیات لازمی، میں آپ کو پکچر بھیج دوں گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں دیکھتا ہوں اس پہ کتنے پیجز ہیں کہ میں آپ کو سارے پیجز ہی بھیج دوں، کیونکہ چھوٹا سا ٹاپک ہے، 1 2 3 4 میرے 10 صفحے ہوں گے، 10 پیجز ہیں، لیکن آپ دیکھیں اگر آپ کو نہ ملے پھر آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو پکچر بھیج دوں گا آن لائن، آپ کو اگر اس کا PDF مل جائے تو اچھا ہے، آپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں، خدیجہ آپ نے پہلے بھی اچھا کام کیا تھا، بک بھیج دی تھی۔ اچھا، تو اسلام جو ہے، اسلام کی جو تہذیب ہے وہ کیا ہے، اسلام کی تہذیب اللہ کی ذات پر، مطلب توحید پر ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس پر ڈپینڈنٹ ہے، وہ اس پر یقین رکھتی ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے اور اللہ سب کچھ کرنے والا، پالنے والا، ہمیں ہم نے توحید کا ٹاپک پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور مغربی تہذیب کیا ہے، وہ کہتے ہیں معبود خواہش پر، نفس پہ آپ کسی بھی چیز کو معبود بنا سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ان کے ڈفرینسز ہیں، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کوئی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام گاڈ انکارنیشن ہے، گاڈ انکارنیشن اسے کہتے ہیں، جیسے کہ جو شرک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کیا وہ اوتار ہے، اوتار کہتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں آئے ہوئے ہیں، اسے کہتے ہیں گاڈ انکارنیشن، ٹھیک ہو گیا؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں ان میں بھی تھوڑا سا یہ شرک والا کام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی گاڈ کا انکارنیشن ہے، تو جو کہ غلط بات ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، معبود وہ کہتے ہیں ایک ہی ہے، لیکن مغربی کہتے ہیں کہ آپ معبود خواہش کا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ وہی پر ہمارا جتنا بھی دین ہے، ہماری جتنی بھی اسلام کی تہذیب ہے وہ وہی پر ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم پر بھی وہی آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، جتنے بھی پیغمبر ہمارے گزرے ہیں وہ وہی پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں ان پر آتی ہیں، قرآن ہمارے پاس کیا ہے، پورا ہول اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں جو کہ نبی کریم کی پر نازل ہوا جبرائیل امین کے تھرو ان دا فارم آف پیچز، جیسے کنڈیشنز ہوتی تھیں وہ نازل ہوتا تھا، نبی کریم کو گائیڈ کیا جاتا تھا۔ لیکن جو مغرب ہے وہاں پہ کیا ہے، وہ عقل پر مبنی ہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ عقل پہ ہوتا ہے، آپ عقل پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ وہی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر ہمارے پاس مرنے کے بعد اسلام کا کانسیپٹ ہے آخرت کا، یہ کہ ہمارا جزا و سزا ہوگی، یہ آج جو دنیا ہے ہمارے پاس، یہ پریکٹیکل دنیا، یہ ہمارے پاس ہمارا ٹیسٹ ہے، ہم یہاں پہ ایک ٹیسٹ دے رہے ہیں، ہمارا ایگزام ہے، ہم پر سختیاں آئیں گی، ہم ان کو برداشت کریں گے، پھر ہمارا رزلٹ آئے گا، ہم فوت ہوں گے، پھر وہاں پہ ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر ہمیں پاس و فیل والا کام ہوگا، جو پاس ہوں گے وہ جنت اور جو فیل ہوں گے وہ جہنم۔ لیکن وہ ہمارے پاس مغربی کا کانسیپٹ ہے کہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے، زندگی نہ ملے گی دوبارہ والا کانسیپٹ ہے وہاں پہ، کہ بس جو ہے یہاں پہ ہے، جو کر لیا وہ کر لیا، بس قصہ ختم ہو جائے گا، پھر کون زندہ ہوگا، کون کیسے زندہ ہوگا، تو وہ اس چیز پر ہنستے ہیں، جس کے ایویڈنسز قرآن میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ ان کو جواب دیا ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر ہمارا اسلام میں عبادت کا پورا ایک نظام ہمارے پاس نافذ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور وہاں پہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے سیکولرزم کسے کہتے ہیں، کہ دین الگ چیز ہے اور اسٹیٹ کے پولیٹیکل چیز الگ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ دین سب سے پہلے ضروری ہے، اسلام بنا، پاکستان بنا دین پر، اسلام پر، تو ہمارے لیے پورا نظام موجود ہے، لیکن وہاں پہ سیکولرزم ہے، وہاں پہ لبرلزم ہے، جس میں ہمارے پاس چرچ کو الگ نکالا ہوا ہے، کہ جو کرتا ہے فالو مانتا ہے دین کرتا ہے تو اتوار کے دن جا کے ٹکرے مار کے آ جائے کرے، اور کوئی اتوار کے دن سنڈے کو عبادت ہوتی ہے، ان کی باقی عبادت بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا؟ اور اسلام میں ہمارے پاس پورا ایک عبادت کا میکینزم موجود ہے، ٹھیک ہو گیا؟
اچھا، پھر مسلمان جو ہے قرآن اور سنت کے خلاف نہیں جا سکتے، ٹھیک ہو گیا، اور وہ کیا کہتے ہیں، اسلام کا جو قانون ہے وہ قرآن اور سنت ہے، اور ان کا قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، کہ پارلیمنٹ کے بعض اختیارات ہیں، وہ رول بنا بھی سکتا ہے اور رول بریک بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر بے حیائی کے جتنے کام ہیں وہ اسلام میں ناجائز ہیں، وہ تو اور وہاں پہ سب کچھ جائز ہے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ 18 کے بعد جو کچھ آپ کرتے ہیں بس آپ عقل والے ہیں آپ، حالانکہ وہ ایسی عمر ہے کہ انسان کسی بھی طرف جا سکتے ہیں، آپ اس اسٹیج سے گزر چکی ہیں سب، آپ اگر غلط کی طرف جاتی تو غلط کی طرف بھی جا سکتے تھے، اچھے کی طرف اللہ نے امید ہے آپ کو ڈالا ہوگا، انشاءاللہ آپ اچھی کی طرف ہی جا رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کے ہمارے پاس جو ہیں کیا ہے، اسلام ہمارے پاس کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ بے حیائی کے جتنے کام ہیں وہ حرام ہیں، یہ اسلام کا اور مغرب کا کمپیریزن جو ہم کر رہے ہیں، تو اس میں وہاں پہ سب کچھ جائز ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہمارے پاس خواتین کے بارے میں اسلام کے تھوڑے سے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جیسے کہ خواتین زندگی کے ان شعبوں میں جا سکتی ہے، نہیں جا سکتی سوری، یا جا سکتی ہے سوری جا سکتی ہے جہاں پہ شریعت نے اسے منع نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہو گیا، مطلب اداکاری وہ نہیں کر سکتی، ماڈلنگ وہ نہیں کر سکتی، جمعے کی نماز کے لیے وہ نہیں جا سکتی، جہاد کے لیے وہ نہیں جا سکتی، حج میں نہیں جا سکتی بغیر محرم کے، کیوں؟ کیونکہ اسلام نے منع اسے کیا ہوا ہے۔ لیکن وہاں پہ خواتین تو آج وہاں پہ کیا بن چکے ہیں، آپ اپنے لبرلزم دیکھتے ہیں، آپ ان کی چارٹس دیکھتے ہیں، آپ ان کی جو باتیں دیکھتے ہیں اتنی ولگر ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر اچھے خاندان کی اچھی گھر کی لڑکی ہو وہ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتی، ایسی باتیں ہیں ان کی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ خواتین وہ ہر شعبے میں جا سکتی ہیں، تو دیکھیں پھر انہوں نے فیمیل سے کیا بنا دی ہے، آج فیمیلز ویسٹ میں دیکھیں پروسٹیچیوٹ ہو چکی ہیں، آج فیمیل کی ویسٹ میں کیا اوقات ہے، آپ کی جو اولاد ہوتی ہے وہاں پہ موسٹلی کنٹریز میں وہ بیڈ نمبرز پہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کون کس کا بچہ ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، سب ناجائز گھوم رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، اور وومن کو جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں۔ یہ اسلام ہے جس نے عورت کے لیے ایک گھر کو ہمارے لیے پریفرنس زیادہ دی ہوئی ہے، اس کو کہا ہوا ہے تم صرف اپنی عزت کو سنبھالو، اپنی عزت کا خیال رکھو، اپنے بچوں کا اپنے خاندان کا خیال رکھو، باقی سب کچھ مرد کا کام ہے۔ جو اب میں نہیں کہتا، دیکھیں ہر انسان کی کنڈیشنز الگ ہیں، اب آپ میں سے کوئی ہو جو اکیلی ہو اور جو ہمارے پاس جو ہے، جیسے ہمارے پاس مہوش لڑکی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ سر میں افورڈ نہیں کر سکتی کیونکہ میں اکیلی ہوں اور مجھے خود کمانا بھی پڑتا ہے، خود کھانا بھی پڑتا ہے، اب ویسی کنڈیشن میں تو پھر آپ پہ اسلام بھی اتنا سخت نہیں ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے میرا گزارا ہو سکتا ہے تو پھر آپ نے اسلام کو پریفرنس دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسلام میں حلال و حرام، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، آپ نے جوا نہیں کھیلنا، شراب نہیں پینی، رمضان میں آپ نے سب کچھ حلال ہوتا ہے لیکن آپ نے نہیں کھانا، تو حلال اور حرام آپ کا مینشن ہے، واضح ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ایسا کوئی کانسیپٹ مغرب میں نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر زندگی کا جو بیسک مقصد ہے اسلام میں وہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنے جسم کو آرام دینا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہم نے جو ڈفرینسز تھے وہ ہم نے دیکھے، 10 ڈفرینسز میں نے آپ کو یہاں مینشن کر دیے۔ پھر اس کے بعد ہمارے اور اسلام میں وہاں پہ کیا ہے، جو جتنی بھی ہمارے پاس اور ان کے پاس کامنلٹیز ہیں، آپ یاد رکھیں، ہمیشہ آپ اس بات کو یاد رکھیں، بس وہ صرف اور صرف کس پر ہوگی، وہ ہمارے پاس کو ایگزسٹنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ اخلاقیات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، مطلب ہمارے اور ان کے اخلاق سیم ہیں، اس کے علاوہ جو عقائد ہیں وہ سب ہمارے اور ان کے درمیان ڈفرینسز ہیں، عقیدہ ان کا ہمارا سیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتا چکا کیوں، وہ اللہ پہ بلیو نہیں کرتے، وہ دین پر بلیو نہیں کرتے، وہ قیامت پر بلیو نہیں کرتے، وہ وہی پر بلیو نہیں کرتے، وہ عبادات پر بلیو نہیں کرتے، ان کا ہمارا کانسیپٹ خواتین کے بارے میں، بے حیائی کے بارے میں، حرام حلال کے بارے میں ڈفرینٹ ہے۔ تو جو ہمارے پاس جو اخلاقی ٹرمز ہے، جیسے برداشت کو فروغ دینا، عورتوں کی عزت کرنا، صفائی کے کلچر کو فروغ دینا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مسلم جو مظلوم ہوتے ہیں سوری مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا، بوڑھوں افراد کا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہو گیا، اوقات کی پابندی کرنا، قانون کو ماننا، ٹیکس کلچر کو ماننا، امانتوں کا خیال رکھنا، مذہبی آزادی کرنا، مذہبی آزادی کا خیال رکھنا، معاہدے کا احترام کرنا، جان و مال کا حفاظت کرنا، تو یہ ساری چیزیں ویسٹ بھی مانتا ہے، مغرب بھی مانتا ہے، اور یہ آپ انشاءاللہ جب ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر دیکھیں گے اسلام اور دنیا، تو وہ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ انہوں نے جو کچھ بھی ہے یار نیم اے تھنگ، یہاں تک کہ ان کے فلاسفر سے میں آپ کو پروف کراؤں گا کہ وہ مانتے ہیں کہ آج ہم جس سٹیج پہ ہیں وہ مسلمانوں کی وجہ سے، ٹریگنومیٹری، جیومیٹری، زیرو،
सन का घूमना, चाँद का घूमना, सितारों का घूमना, ये सब मुसलमानों ने किया हुआ है। आपकी जितनी मैथमेटिक्स है, ये मुसलमानों की ओरिजिनेटेड है। आपके जितने थ्योरम्स हैं, वो मुसलमानों के। आपकी जितनी फिज़िक्स, साइंस, सब कुछ हमने, केमिकल्स, केमिस्ट्री, जाबिर बिन हैन आप पढ़ चुकी हैं। तो मल्टीपल एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि वो सब कुछ हमसे डिक्टेट कर चुकी हैं। लेकिन यहाँ हम मार खा गए हैं कि हम अपने दीन में ही गड़बड़ हो गए। हमने उनकी अयाशियों को अपनी ज़िंदगी मान लिया है। हमने उनकी आइडियोलॉजीज़ को फ़ॉलो करके खुद को तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है? तो ये हमारे पास जो था, उनके और हमारे पास जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस थे मगरिब के दरमियान और हमारे दरमियान, वो ये थी। ठीक हो गया? अब हम आते हैं जो खसूसियात की बात थी। ठीक हो गया? कि वो खसूसियात इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन की खसूसियात। तो ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको रिवीजन करके दूँगा, क्योंकि ये सब कुछ आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं। तो इस्लाम की जो खसूसियात हैं, बल्कि हमने जो भी डिफरेंस पढ़ा, आप अगर उसमें से भी पॉइंट पिक करें, तो वो आप सारे 10 के 10 पॉइंट यहाँ पे अगर इलस्ट्रेट कर दें, तो आपका ठीक-ठाक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। कैसे-कैसे? कि अकीदे तौहीद, इस्लाम का तहज़ीब व तमद्दुन की जो खसूसियत है, जो सबसे बेहतरीन बात है, वो यही है कि हम अकीदे तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद, एक अल्लाह के बिलीफ पर यकीन रखते हैं। हम अकीदे रिसालत पर बिलीफ रखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हम अकीदे आखिरत पर बिलीव करते हैं कि हमने सवाल व जवाब देना होगा, हमसे क्वेश्चंस होंगे, जो ऐसी ज़िंदगी हमने गुजारी है, हमसे उसके बारे में पूछा हो जाएगा। फिर हमारी इबादत हैं, हमने पढ़ी थी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब इस्लामी तहज़ीब की खसूसियात हैं। फिर इस्लाम जो है वो सादगी का हमारे पास अमल लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जो कि दुनिया के सबसे बड़े अज़ीम लीडर अब तक हैं, जितने एरिया पे उन्होंने रूल किया था, अभी तक उन्होंने रूल नहीं किया। तो उनके जब हम कपड़े देखते हैं, तो अपने कपड़ों पे पेवन लगाते थे। ये सादगी है इस्लाम की। ठीक हो गया? फिर इंसानी मसावात पर हमारा दीन कायम है कि हम इक्वल हैं। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फ़ोक़ियत हासिल नहीं, सिवाय तक़वा के। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास इंसानी मसावात है। या आप उस वहाँ पे वो शेर जो मैंने आपको बताया था कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज़, हम इक्वल हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मग़रिब में नहीं है। आप देखते हैं यूनाइटेड नेशन में वो कहते हैं कि जो 5 नेटो पावर हैं, सॉरी वीटो पावर हैं, वो हमसे आगे हैं। ठीक हो गया? या व्हाइट और ब्लैक हमारे पास का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि व्हाइट हमारे पास जो है वो प्रायोरिटाइज़ है। ठीक हो गया? इसी तरह अमानत व दयानत का ख़्याल, अदल व इंसाफ़ का ख़्याल, इंसानी अज़मत का जो हमारे पास, इंसानी वक़ार, जो यहाँ तक कि आपने हमने वाक़यात पढ़े थे कि क्या अख़ुवत व भाईचारा हमारे पास होता था मदीना वाले मुहाजिरों में, और अ, मदीना वाले मुहाजिर तो कौन थे? मक्का वाले थे। और मदीने वाले कौन थे? मुहाजिर और अंसार। तो कैसे उन्होंने अपने यहाँ तक के अपने घर के, अपनी जायदाद भी उनके साथ शेयर की थी। फिर इंसानी अज़मत व वक़ार में आप देखते हैं कि अल्लाह ताला की कुरान मजीद की आयत है कि हमने वलक़द कररमना बनी आदम, कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को, आदम की औलाद को हमने बेशक इज़्ज़त बख्शी हुई है। और फिर जिसने एक इंसान को कत्ल किया, उसने तमाम इंसानियत को कत्ल किया। अब यहाँ पे देखिए, आपको समझ आ रही है कि अब यहाँ पे अहादीस और आप यहाँ पे कुरानिक एविडेंस आप कहाँ यूज़ कर रही हैं? तहज़ीब व तमद्दुन पे तो आप कोई कुरानिक एविडेंस नहीं प्रूव कर सकती। फिर आपने जो एक्सप्लेनेशन की, वहाँ तो आप नहीं कर सकती। लेकिन जब आप मगरिब का डिफ़रेंस क्रिएट करेंगी, या जब आप यहाँ पे इस्लाम की खसूसियात पेश करेंगी, तो यहाँ आपको आपकी जितनी भी हेडर्स हैं, जितनी भी, अब देखिए तौहीद वाली, आपको आप सुनेंगे कि तौहीद का क्वेश्चन नहीं आया, तो जो मैंने तौहीद पर हदीसें वो ज़ाया याद की थी, वो ज़ाया हो गई, नहीं ज़ाया हुई। तहज़ीब व तमद्दुन पे क्वेश्चन आ गया, आपने इस्लाम के नुमाया पहलू में तहज़ीब व तमद्दुन में लिखा कि इस्लाम में तौहीद का कॉन्सेप्ट है, जितनी आपको आयतें आती हैं, यहाँ पे पोस्ट पेस्ट कर लें। इस्लाम में इबादत है, नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, जो चीज़ें आपको आती हैं पेस्ट कर दें। अकीदे आखिरत पे क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये चीज़ें आपकी कहीं भी ज़ाया नहीं होती। ठीक हो गया? फिर रवादारी पे आपका इस्लाम जो है वो क्या है? वो है, वो खसूसियत है कि दीन में हमारे पास जो है वो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ला इकराह फ़िद्दीन। ठीक हो गया? फिर नाप व तौल की, जैसे शोएब अलैहिस्सलाम की कौम क्यों तबाह हुई?
کیونکہ وہ ناپ و تول میں کمی کرتے تھے. تو توازن و اعتدال پر ہمارے پاس وہ ہے آپ کی وہ ہے پھر عدل پہ، اکاؤنٹیبلٹی پہ. آپ کوشچنس پہ بے تحاشا اگزامپلس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. فاطمہ، ایک فاطمہ آئی تھی جو مالدار گھرانے کی تھی، انہوں نے چوری کی تھی. تو صحابہ آئے تھے، لوگ آئے تھے کہ آپ ان کو مہلت دے دیں. تو آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، محمد رسول اللہ کی بیٹی، تو میں اس کو بھی سزا دیتا. ٹھیک ہو گیا. پھر ہمارے پاس اخلاق آپ کے زبردست ہیں. آپ کا حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا سب سے جو بیسک آپ سے کوشچن نماز کے بعد آپ کے اخلاق کو دیکھا جائے گا اور وہ آپ کو اخلاق تولے جائیں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اسلام کی جو ہیں وہ نمایاں پہلو ہیں، نمایاں ہیں، جو کہ آپ نے وہاں مغربی اس کے ساتھ کانٹرڈکشن کر کے آپ نے آیاتوں کے ساتھ، حدیثوں کے ساتھ آپ نے پورٹرے کرنا ہے. تو اس طرح آپ کا جو ہے یہ چیپٹر بھی اور یہ کوسچن آپ کا کیا ہے، ٹیکل ہوگا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں ساری سمجھ آ گئی ہوں گی. آل کلیئر؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کوئی ایشو، کوئی مسئلہ، کوئی چیز کی تو صرف یہاں پہ اس چیپٹر میں آپ نے جو تہذیب و تمدن ہے، بس اس کو تھوڑا سا ٹیکل کر کے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے. آپ جب نوٹ بنائیں گی تو آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں، آپ کو تھوڑا بہت مسئلہ ہوگا کہ میں تہذیب میں تمدن میں کیسے ڈفرنس کیسے لکھوں. اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا. اچھا، یہ کون کون بھاگ گیا ذرا مجھے آپ جو بھی ہیں مجھے ذرا ٹیکسٹ کریں. خدیجہ ہیں، معروف ہیں، اور کون ہیں اس کے علاوہ؟ 2 اکاؤنٹ تو میرے ہو گئے، 4. پانچواں کون ہے؟ پانچواں ہے خدیجہ، معروف. اچھا، ہم 2 ہی ہیں، آپ 2 ہی ہیں. یہ 3 جو بھاگے ہیں یہ کیوں بھاگے ہیں؟ میں ذرا پوچھوں ان سے. چلیں پھر انشاءاللہ منڈے کو ملتے ہیں ہم. تو امید ہے میں اگلے ہفتے اسلامیات کے 2 چیپٹر کروا لوں. اسلامیات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ پھر کرنٹ افیئر، پاکستان کو افیئر کو ملاپ لے کر چلیں کہ آپ کو اور بھی انٹرسٹنگ ہو جائے آپ کی یہ چیزیں. کوئی ڈیفیکلٹیز، کوئی چیزیں تو مکس اپ نہیں ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی نا؟ کلیئر ہے سب کچھ؟ اوکے جی، گڈ ہے. معروف آپ کے نوٹس ماشاء اللہ کافی اچھے تھے. آپ کی رائٹنگ تو ہم آلریڈی انسپائرڈ ہیں، لیکن نوٹس میکنگ آپ نے بڑی اچھی کی تھی. کل بھی جو آپ نے بھیجے تھے اس میں آپ نے چارٹس، گرافس بنائے تھے، اچھے تھے وہ اسٹیٹ والے جو لیکچر تھے. پھر آج آپ نے انرجی کرائسس پہ جو کوشچن اٹیمپٹ کیا تھا وہ بھی اچھا تھا. تو کیپ اٹ اپ بچے. آپ انشاءاللہ 2-3 مہینے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے پاس ریٹرن میں کتنا ایویڈنسز ہوں گے آپ کے پاس. ختیجہ بھی کوشش کریں. آپ کے میسج مجھے ریسیو ہوئے تھے. انسان ہے، یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن دل نہیں ہارا، آپ نے ہار نہیں مان لی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ چلیں پھر کل ملاقات کرتے ہیں. بیسٹ وشیز، اپنا خیال رکھیں، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. ختیجہ اور معروف کے بغیر میں نے سب کی کلاس لینی ہے.